کنزُل ایمان کی طرح کوئی نہیں ہے ترجمہ، کیا کہوں اس کے سوا یا سیدی احمد رضا، کیا کہوں اس کے سوا یا سیدی احمد رضا۔ ترجمہ تفسیر و منطق اور حدیث پاک میں، ترجمہ تفسیر و منطق اور حدیث پاک میں ہے کہاں ہمسر تیرا یا سیدی احمد رضا، ہے کہاں ہمسر تیرا یا سیدی احمد رضا۔ آپ حضرات حضرت مولانا حسن رضا اطہر بکاروی صاحب سے بڑی اچھی نقابت سماعت کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے میری حاضری ہوئی ہے۔ حضرت الحاج خالد دلکش راشدی صاحب قبلہ سے بھی نعت خوانی کے اشعار آپ نے سماعت کر لیے۔ حضرت شکیل احمد چین پوری صاحب کو بھی آپ نے سماعت کیا۔ اس وقت مفکر قوم ملت جامع معقولات و منقولات حضرت علامہ مفتی طاہر حسین مصرائی صاحب قبلہ جو بنگال ہاوڑہ کلکتہ سے تشریف لائے ہوئے ہیں، جلوہ افروز ہیں۔ حضرت مولانا غلام بہو صاحب قبلہ پی ایچ ڈی یہ تشریف رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت مولانا دلدار حسین صاحب قبلہ، حضرت قاری اشرف اللہ صاحب، حضرت قاری جاوید صاحب، اس کے علاوہ بہت سارے چہرے یہاں پہ موجود ہیں، نامور قربر شہرا سب یہاں موجود ہیں۔ ان کا نام لیں، ان کا چھوڑیں، سب اس وقت عاشق رسول بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کے چہرے کو دیکھتے رہیے، دیکھنا بھی ثواب ہے۔ آئیے ہم اور آپ نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں غلامانہ انداز میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافی الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وآلہ وصحبہ دائما ابدا۔ حضرات محترم، یہ جماعت روضہ مصطفیٰ چلانے والے، جلسہ کرانے والے منتظمین، ان لوگوں کی دعوت میں میری حاضری ہوئی۔ میں نے کہا طبیعت بھی علیل ہے، دانت میں تکلیف ہے، مت بلائیے۔ انہوں نے کہا نہیں آپ کو آنا ہے، پوسٹر میں بھی نام دے دیا ہے اور اس کے بعد دعوت نامے میں بھی نام دے دیا ہے، آپ کو آنا ہے۔ تو ان لوگوں کی دعوت پہ جناب آفتاب صاحب کہتے رہے، محفوظ صاحب کہتے رہے، جاوید صاحب کہتے رہے، شاہد صاحب کہتے رہے، انور صاحب کے لوگ بہت فون کیے بیچارے کہ آپ کو آنا ہے، تو میں الحمدللہ چلا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے میری حاضری ہوئی ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب نسبت کرتے ہوئے 100 سالہ عرس اعلیٰ حضرت اور مجاہد ملت کانفرنس، یہ دو ناموں سے جماعت رضائے مصطفیٰ کے چلانے والے جو یہاں پہ اراکین ہیں ان لوگوں نے سجایا ہے۔ مجاہد ملت کانفرنس و جشن 100 سالہ عرس اعلیٰ حضرت جماعت رضائے مصطفیٰ، یہ تین چیزیں ہیں کہ آپ کو دیکھنا ہے انہی تین چیزوں کو، کہ ایک تو جماعت رضائے مصطفیٰ، جماعت سمجھتے ہیں، جماعت الحمدللہ جو جماعت ہوتی ہے اس پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، تو جماعت اور وہ بھی رضائے مصطفیٰ، مصطفیٰ کے چاہنے والوں کی جماعت، مصطفیٰ کی رضا پہ راضی رہنے والوں کی جماعت۔ تو مصطفیٰ یعنی جماعت رضائے مصطفیٰ یہ چلاتے ہیں جو یہاں کے ڈورنڈا والے شہر رانچی کے راجدھانی والوں نے یہ جماعت رضائے مصطفیٰ کے بینر تلے مجاہد ملت کانفرنس رکھا، یہ بتانے کے لیے کہ جماعت رضائے مصطفیٰ یہ تحریک کسی اور نے قائم نہیں کیا تھا، یہ حضور اعلیٰ حضرت کی بنائی ہوئی تحریک ہے الحمدللہ۔ اور وہ جماعت رضائے مصطفیٰ کی تحریک کیوں بنی تھی یہ بھی جب آپ سنیں گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ 1920 کے اندر جب ہر طرف سے ایمان کے لٹیرے ڈگر ڈگر پھر رہے تھے، روزہ کے نام پہ، نماز کے نام پہ، تقوی و طہارت کے نام پہ، آؤ وضو بنانے سکھاتے ہیں، ان ناموں پہ کرتا پاجامہ پہن کر، داڑھی ٹوپی رکھ کر، نماز کی تبلیغ کے نام پر، روزوں کی تبلیغ کے نام پر لوگوں کے ایمان و عقیدے کو چھین رہے تھے۔ ہر طرح سے عاشق مصطفیٰ کے ایمان و عقیدے کو متزلزل کرنے کے لیے، ان کے ایمان و عقیدے کو شفو مارنے کے لیے یہ لوگ جب فکر مند ہو گئے، ٹولی کی ٹولی جب نکلنے لگی تو اعلیٰ حضرت کو یہ فکر ہو گئی کہ کہیں ہمارے عاشقوں کا ایمان نہ لوٹ دیا جائے، انہیں بدعقیدہ نہ بنا دیا جائے۔ تو اعلیٰ حضرت نے سن 1920 کے اندر یہ تحریک جماعت رضائے مصطفیٰ کی تشکیل دی۔ اس کے اندر میں ایک علماء کی ٹیم کو تیار کیا الحمدللہ، اور وہ علماء کرام میں ہم جیسے کم پڑھے لکھے نہیں تھے، اس وقت کے مفتی اعظم عالم ہند تھے، حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان علی رحمت تھے، شیر بشیر سنت علامہ حشمت رضا خان علی رحمت تھے، صدر الفاضل تھے۔ اس کے بعد میں حضرت محدث کے چھجوی تھے، بڑے بڑے علماء کرام کی ٹیم تیار ہوئی، حضرت ملک العلماء تھے۔ اس کے علاوہ علامہ غلام
मुकम्मल हो गई। अब वो सूफी तहरीक हो, चाहे इमरजेंसी का मामला हो, चाहे नक्शबंदी का मामला हो, इसी तहरीक के अंदर, इसी जमात रज़ाए मुस्तफा के बैनर के तले हर महाज पे काम करने लगे सुन्नियों की ईमान व अकीदे की हिफाजत के लिए। उलमाए किराम आगे आए और ये बता दिया कि आला हजरत ने जो टीम तैयार की है वो टीम नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत ने उनकी जमात तैयार की है। ये तारीख बताती है कि आगरा में सूफी तहरीक चल रही है, एक चढ़ा हुआ है, लोगों को मुर्तद बनाया जा रहा है, उनके ईमान व अकीदे को छीना जा रहा है। ऐसे मौके पे हजरत अल्लामा हामिद रज़ा खाली रहमान आगे बढ़े, मुफ्ती आजम हिंद आगे बढ़े, अल्लामा हसनत रज़ा खाली रहमान आगे बढ़े और हसनत रज़ा खाली रहमान ने पंडित के हाथ को पकड़ा और कहा अगर तुम सही है तुम कूदो। वो हाथ पकड़ते हैं खोलते हुए ट्रेन में कूद जाते हैं, इस ट्रेन में कूद जाते हैं। तुम सही होगा तुम बच जाओगे, हम सही होंगे हम बच जाएंगे। कैसी बातें कर रहे हो? अरे तेल खोलता हुआ तेल में कौन डूबेगा? आदमी मर जाएगा, फिर खोलते हुए तेल में डूबेगा। तो आज तक मुफ्ती आजम हिंद ने कहा था, अल्लामा हसनत रज़ा अली खान ने कहा था कि यही तो हक और बातिल की पहचान है, इसलिए कि हक पे चलने वाला मौत से डरता नहीं है, बल्कि ये साबित करता है कि मौत तो मोमिन का तोहफा है, और जो मोमिन होता है वो मौत से नहीं डरता है। ये हक की पहचान है। वाह वाह वाह, मुस्तफा की तश्कील का जो मकसद था वो मकसद ये है कि हम हर मामले में पिछड़ते जा रहे थे। उस जमाने में यही हाल था, सियासी मामले में भी हमारी क़यादत कहीं नहीं थी। तो एक जलसा हुआ था गुजरात के अंदर, उसमें मुफ्ती आजम हिंद भी अली रहमत थे, मुजाहिद मिल्लत भी थे और बड़े बड़े बुजुर्गान दीन वहां पे जमा हुए थे और लोगों को ये पैगाम दिया था कि जब वोट का मामला आता है, सियासत जब गर्म हो जाती है तो देखते हैं छोटा छोटा नेता जो है बन करके निकल जाता है। उस मौके पे हमारी क़यादत उलमा के हाथों से चली जाती है। आलिम दीन अगर इस मामले को आगे बढ़ना तो ये आलिम सियासत करेंगे, ये आलिम नेता बनेंगे। अगर मौलाना गुलाम गौस क़यादती साहब किसी एतबार से नेता बन जाए तो लोग कहेंगे ये देखिए मौलाना है नेता बन गए। तो मौलाना कभी के जनाजा पढ़ाने के लिए पैदा हुआ है? अच्छी सियासत नहीं कर सकते क्या मौलाना? गंदी सियासत हराम है। अच्छी सियासत जो मुसलमानों को फायदा हो जाए, मस्जिदों को फायदा हो जाए, मदारिस दीनिया को फायदा हो जाए, खानगाहों को फायदा हो जाए, तो ऐसी सियासत जायज है कि नहीं है? आज मेरे आका ने सलातो सलाम हिकमत अमली से काम ना लेते तो इस्लाम इतना तेजी के साथ फैलता क्या? मेरे आका अगर दीन के तबलीग से मुंह फेर लेते तो आज इस्लाम फैलता क्या? आज भी हिकमत अमली की जरूरत है। तो गुजरात के अंदर वो कच्छ के इलाके में, भरूच इलाके में ये जलसा हुआ था उस जमाने में, उसमें ये उलमाए किराम ने इस बात पे इत्तेफाक किया कि आज जब ये सियासी पार्टियां आती हैं ये कहने के लिए ये पैसे ले लो हमें और दे देना। उस जमाने में अंग्रेजों के हाथ पे लोग बिकते थे, सियासी लोगों के हाथों पे बिक जाते थे, आज भी बिकने वाले बहुत हैं। तो इसी जमात रज़ाए मुस्तफा के तहत उस जलसे में ये मामला हुआ था कि कोई भी पार्टी वाले आए उसको यही कहना कि जमात रज़ाए मुस्तफा जो तहरीक है, तहरीक हिंद है, कुल हिंद है, वो जमात रज़ाए मुस्तफा के जो सरबराह और सदर है वो जो कहेंगे, जिनको वोटिंग के लिए कहेंगे हम उन्हीं को वोट देंगे। आज हमारी टोलियां बटी हुई है, हमारी जमात बनी हुई है, बटी हुई है, इसकी बुनियाद से सियासत से भी हमारी पकड़ हट गई है, सियासत से भी हमारी क़यादत कमजोर हो चुकी है। इसलिए जमात रज़ाए मुस्तफा जो आला ने तहरीक दिया है, इस जमात के तहत रह करके इन उलमाए किराम की टीम बना करके अगर इस पहलू पे राजी किया जाए कि हुजूर वाला आज के दौर में क़यादत करने वाले हमारे कोई नहीं है, कोर्ट कचहरियों में हमारे आदमी नहीं है, काउंसिलों में हमारे आदमी नहीं है, तालीमी महकमों में हमारे आदमी नहीं है, फैसले करने वाली जगहों पे हमारे आदमी नहीं है, हमारे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन रहे हैं, हमारे बच्चे जज और वकील नहीं बन रहे हैं। आप फरमाइए कैसे ये मामला मेरा हल होगा? ये उलमाए किराम आपकी रहनुमाई करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ये रहनुमाई अपने घर से नहीं, आला हज़रत ने जो तहरीक जमात रज़ाए मुस्तफा की बुनियाद डाली थी उसकी वाहिद वजह यही थी कि तस्लीम का मामला हो, तालीम का मामला हो, तबलीग का मामला हो, इस्लाम व अकीदे की हिफाजत का मामला हो,
ایک بار بھی کامیاب ہو۔ یہاں بھی کامیابی مل جائے گی، ہر موڑ پہ کامیابی مل جائے گی۔ آج علماء کرام کو لوگ سائڈ کر دیتے ہیں جب یہ سیاست کا معاملہ آ جاتا ہے، جب ووٹنگ کا معاملہ ہوگا، چند پیسوں کے بنیاد پہ لوگ بڑھ جاتے ہیں اور مسلمان کے ووٹوں کی اہمیت کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے جماعت علیہ مصطفیٰ جو تحریک ہے شاخ رانچی کے اندر، الحمدللہ اس سے سب لوگ جڑ جائیے، اور جڑنے کے بعد میں باقاعدہ اس کی کتاب ہے جماعت علیہ مصطفیٰ کی تشکیل کیوں ہوئی تھی، کیا ضرورت پڑی تھی، اس کتاب کو پڑھیے اور اس کتاب کو پڑھنے کے بعد میں اس کو بروئے کار لائیے، اس کو استعمال میں لائیے، علماء کرام کو جوڑیے، ان سے جڑ کے رہیے، اب انشاءاللہ آپ کی تحریک کامیاب ہو جائے گی۔ آپ نے جلسہ کرا کر کے جماعت علیہ مصطفیٰ کے بینر تلے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم جماعت علیہ مصطفیٰ جو اعلیٰ حضرت کی دی ہوئی تحریک ہے ہم دل و جان سے قبول کرتے ہیں۔ بولیے آپ سے قبول ہے کہ نہیں ہے؟ آپ آگے بتاؤ قبول ہے کہ نہیں ہے؟ سبحان اللہ، سب کو قبول ہے جماعت علیہ مصطفیٰ، کیونکہ یہ رضا کے چہنے والوں کی جماعت ہے، مصطفیٰ کے دیوانوں کی جماعت ہے، سب کو یہ جماعت قبول ہے۔ اس لیے آپ ان جماعت سے جڑیے، ان کے تعلق سے پڑھیے، تب پتہ چلے گا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا بھی 7 سالہ عرس ہوا ہے، پوری دنیا سے علماء مشائخ وہاں پہ جمع ہوئے تھے۔ اسے پوچھئے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا دیا آپ کو جو آپ بریلی چلے آئے، کیا دیا انہوں نے، کیا دیا آپ کے لیے جو آپ بریلی ان سے ان کی بارگاہ میں فیضان لینے کے لیے چلے آئے، تو وہ بھی یہی بتائیں گے۔ بلکہ عرب کے علماء تو کی علماء تک، عرب کے علماء سنت نے یہاں تک کہہ دیا کہ جب ہندوستان سے کوئی آتا ہے اذا جاء رجل من الهند فسالناه عن الشيخ ابراهيم الرفاع قال يا ابراهيم الرحمن الرحمن فسالناه عن الشيخ فإن مدحه علمنا من اهل السنه وإن سمه علمنا من اهل البدع۔ ہندوستان سے کوئی آدمی آتا ہے، کوئی عالم آتا ہے تو امام احمد رضا کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، امام احمد رضا کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، فإن مدحه اگر وہ ان کی تعریف کرتا ہے علمنا ہم جانتے ہیں کہ اہل سنت یہ اہل سنت والجماعت والا ہے، وإن سمه اگر ان کی برائی کرتا ہے علمنا من اہل البدع تو ہم جانتے ہیں کہ بدعتیوں میں سے ہے، یہ تبلیغیوں میں سے ہے، یہ وہابیوں میں سے ہے۔ یہ علماء حرمین طیبین نے ایسی نشانی بتا دیا کہ ہندوستان سے کوئی آئے اور امام احمد رضا کو نہ مانے تو سمجھو ان کا ایمان عقیدہ محفوظ نہیں ہے، اور اعلیٰ کی تعریف کرتا ہے اس کا ایمان بھی محفوظ ہے، عقیدہ بھی سلامت ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ بہت ہی رضا کی کوہ ہمارا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اگلوں نے تو لکھا بہت علم دین پر، لیکن جو اس صدی میں ہے وہ تنہا رضا کا ہے۔ اعلیٰ حضرت اللہ تعالیٰ کے فتح و رضویہ کو دیکھیں، ماشاء اللہ ہمارے جاوید آ گئے، کیونکہ مقرر کو نظران لوگ کم دیتے ہیں، جو ہوشیار لوگ ہوتے ہیں وہی اچھی مصافہ کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ کے علمی صلاحیت کو کون ناپ سکتا ہے؟ آج ایک جگہ پہ میں کل جمعہ میں کیا تو مولانا صاحب آپ ہی کے علاقے میں، آپ ہی کے راستے میں، اس گاؤں میں قاری انصار صاحب بھی میرے ساتھ میں تھے، وہاں پہ انہی کے گاؤں کے آدمی جو پڑھاتے ہیں، اس نے کہا حضرت یہاں پہ اعلیٰ حضرت کا نام مت لیجیے گا، اس گاؤں میں اعلیٰ حضرت کا نام نہیں لیجیے گا۔ ہم نے کہا اعلیٰ حضرت کا نام کیوں نہیں لیں گے؟ ان لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ نبی اس کے مرتبے سے زیادہ اعلیٰ حضرت کا مرتبہ ان لوگوں نے بڑھا دیا ہے۔ ہم نے کہا اعلیٰ حضرت کا مرتبہ کوئی سنی نبی کے مرتبے سے زیادہ نہیں بڑھاتا ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت کا مرتبہ امام حسین کے مرتبے سے کم ہی مانتا ہے، غوث اعظم کے مرتبے سے کم ہی مانتا ہے، خواجہ غریب نواز کے مرتبے سے کم ہی مانتا ہے، مجدد الفسانی کے مرتبے سے کم ہی مانتا ہے۔ ہم کسی کے مرتبے کو نہ گھٹانا جانتے ہیں نہ بڑھانا جانتے ہیں، اصل آپ نے جو بتا دیا ہے اس پہ چلنا جانتے ہیں، ہے اس پہ چلنا جانتے ہیں۔ اس گاؤں میں لوگوں نے کہا تھا کہ اعلیٰ حضرت کا نام نہیں لے گا، ہم نے کہا اپنی قسمت سے ماتم کرو، اپنی تقدیر پہ رو کہ تم اعلیٰ حضرت کے نام سے چڑھتے ہو۔ ارے اعلیٰ حضرت کی فتح و رضویہ جس دارالفتہ میں نہ ہو وہ دارالفتہ مکمل نہیں ہوتا ہے۔ وہ آج اسی فتح و رضویہ کی بنیاد پہ مسائل کا حل نکالتے ہیں، جزیہ تلاش کرتے ہیں، دلائل و براہین کا انبار اسی فتح و رضویہ سے لگایا جاتا ہے۔ وہ فتح و رضویہ جو اعلیٰ حضرت کے زمانے میں چھوڑی تھی وہ فتح و رضویہ 12 جلدوں میں ہے۔ آج کے زمانے میں ترجمہ کے ساتھ میں اور تشریحات کے ساتھ جو کتاب آئی ہے وہ 30 جلدوں میں ہے۔ اعلیٰ حضرت کی اتنی موٹی کتاب فتح و رضویہ جب آپ دیکھیں گے وہاں آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ جن لوگوں نے جس سائلوں نے جس انداز میں سوال کیا ہے اعلیٰ حضرت نے اسی انداز میں جواب دیا ہے۔ کسی نے اردو میں سوال کیا ہے آپ نے جواب اس کا اردو میں دیا ہے، اگر کسی نے فارسی میں سوال کیا ہے آپ نے اس کا جواب فارسی میں دیا ہے، اگر کسی نے عربی میں سوال کیا ہے آپ نے اس کا
نے جواب عربی میں دیا ہے، اگر کسی نے نثر میں سوال کیا ہے آپ نے جواب اس کا نثر میں دیا ہے، اگر کسی نے شعر کے انداز میں سوال کیا ہے آپ اسی لطیف قافیہ اور بحر میں آپ نے جواب دیا ہے۔ اللہ سمجھے ایک پوچھنے والے بدعقیدہ نے کیا سوال کیا، اعلیٰ حضرت شعر دیکھیے گا، وہ بدعقیدہ پوچھتا ہے کیا فرماتے ہیں علماء کرام کیا شرح مدین، اور اس کے بعد شعر لکھتا ہے کیا نہیں ملتا خدا سے، اس کے بعد سوال لکھتا ہے کیا نہیں ملتا خدا سے جسے تم مانگتے ہیں اولیاء سے۔ قرآن و حدیث کا روشن جواب ہے، شعر کے انداز میں اس نے سوال کیا، اعلیٰ حضرت نے کتنا اچھا جواب دیا، وہ سنیے ایمان تازہ ہو جائے گا۔ سوال کرنے والے نے کیا سوال کیا، کیا نہیں ملتا خدا سے جسے تم مانگتے ہو اولیاء سے، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا وسیلہ مل نہیں سکتا خدا سے، کیا بات ہے، وسیلہ مل نہیں سکتا خدا سے جسے ہم مانگتے ہیں، کیا بات ہے، وسیلہ مل نہیں سکتا خدا سے جسے ہم مانگتے ہیں اولیاء سے۔ ارے اعلیٰ حضرت کے عشق رسول کو کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ اسی مرتبہ حج کے موقع پہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ شریف میں حاضر ہوئے درود و سلام کی تعریف پیش کرتے رہے، درود پڑھتے رہے، اس نیت سے کہ نبی کونین کا دیدار ہو جائے، بیداری میں نہ صحیح خواب میں ہی صحیح نبی کونین کے چہرے جمال جہارا کا دیدار کو ہو جائے۔ اللہ سمجھے پہلی رات قسمت نے یاوری نہ کی اور اس کے بعد میں آپ اسی میں سو جاتے ہیں، دوسری شب میں جب آتے ہیں نبی کے بارگاہ میں درود و سلام پڑھتے رہے، اور اسی وقت میں آپ نے ایک شعر لکھا کہ وہ سوئے نارا زار پھرتے ہیں، تیرے تیرے پہاڑ پھرتے ہیں، اور اس کے بعد میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کوئی کیا پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ جب اعلیٰ حضرت نے عشق مصطفیٰ میں جب یہاں تک غلو کیا کہ کوئی کیا پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، نبی کی رحمت جوش آئی اور اعلیٰ حضرت نے نبی کے چہرے کا دیدار خواب میں نہیں بیداری میں نظر فرمایا، فرمایا یہ تو اعلیٰ حضرت کی شان ہے۔ اور سمجھے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کتنے بڑے عاشق رسول تھے جس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت ایک مقام پہ لکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وصف کیا کوئی لکھے، یہ مفتی اعظم ہند شعر ہے، وصف کیا کوئی لکھے اس محبت انوار کا مہرما میں جلوہ ہے، اس جان سے رخسار کا اور عرش اعظم پر پڑے گا ہے شہ ابرار کا، بچتا ہے کونین میں ڈنڈا میرے سرکار کا، دل یہ کس کا جان کس کی، سب کے مالک ہے وہی، ارے دونوں عالم پر ہے قبضہ احمد مختار کا، دونوں عالم پر ہے قبضہ احمد مختار کا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے، یہ گمانے نقص جہاں نہیں، یہ پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اور والی نانپارا نے کہا کہ بڑی منقبت لکھتے ہیں، بڑی نعت کا اشعار لکھتے ہیں، کچھ میرے بارے میں لکھ دیجیے، تو اعلیٰ حضرت ان کے بارے میں لکھا، لیکن کیا لکھا وہ سنیے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کروں مدھے اہل دول رضا، کروں مدھے اہل دول رضا، بڑے اس بلا میں میری بلا، ارے میں کہتا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا اعلانی ٹوپی کا ٹکڑا میرا دین نہیں ہے کہ جس کے جہاں اس کے بارے میں لکھوں، یہ اعلیٰ حضرت ہے، امام محمد رضا ہے، جب لکھے گا تو اپنے نبی کے بارے میں لکھے گا، تعریف کرے گا تو اپنے نبی کی تعریف کرے گا، نبی کی تعریف کرے گا، یہ اعلیٰ حضرت کی ذات ہے۔ اللہ سمجھ کتنے بڑے عاشق رسول تھے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خود اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ارے خدا کے بندو ذرا میرے دل کو ڈھونڈو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا۔ یہ اعلیٰ حضرت نے کس سے کہا؟ ہم جیسے کم پڑھے لکھوں سے، اس وقت کے نقبہ سے کہا، نوجبہ سے کہا، متقیوں سے کہا، کتب ابدال سے کہا، غوثا اوتار سے کہا ارے اے خدا کے بندو ذرا میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا۔ جب لوگوں نے ڈھونڈا نہیں پایا تو خود اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا با مشکل، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا با مشکل، درے روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر کو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا۔ اللہ سمجھے اسی اعلیٰ حضرت کے تحریک کو، اسی اعلیٰ حضرت کے مشن کو جب دھام نگر کے مجاہد ملت علی رحمہ نے اپنے مشن کی بنیاد پہ جب اس جماعت اور تحریک کو آگے بڑھایا ہے تو آپ نے ان کے بارے میں سنا ہوگا، جگہ جگہ پہ مسلک اعلیٰ حضرت کے مکاتب قائم کیے، جگہ جگہ پہ مدارس قائم کیے،
मसाजिदों में इमामों का इंतजाम किया, कई मदरसों में खुद अपने जेब खास से खर्चा देते और ये कहते ये मदरसा है, नबी का बाग है, इस बाग में, इस बागीचे में जब बच्चे निकलेंगे वो आशिक मुस्तफा होंगे, इसलिए खर्चा हमसे ले लेना, लेकिन मदरसा बंद नहीं होने देना। मुजाहिद मिल्लत अली रहमान ने मदीना शरीफ में जब उनके पीछे नमाज पढ़ने शुरू कर दी, हरम में नमाज पढ़ रहे हैं, अकेले जमात कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी इस बार गया तो मैंने अकेले मैंने भी अकेले नमाज पढ़ी, और वहां तो नमाज की क्वालिटी मत पूछिए। अगर मोबाइल आ गया, फोन निकाला, बाद सलाह नमाज के बाद बात करना। अब सोचिए नमाज में मोबाइल निकल जाता है, उसके बाद में आप नमाज पढ़ना, आपके सामने से गुजर जाना, ये आम सी बात है, ये कोई ऐसा गुनाह ही नहीं है, कोई खता ही नहीं, ऐसे गुजरते हैं। और खास करके रोज़े रसूल की बारगाह में बैठकर इस जानिब पांव फैला के बैठता है, इतना बड़ा बेअदब है। मैंने काबा शरीफ के देखा, बैतुल्लाह शरीफ की तरफ पैर फैला के बैठता है। कितने लोगों को मैंने कहा हाजी बेअदबी, ये बेअदब है, बेअदबी है, पांव फैला कर नहीं बैठना चाहिए, समेट के बैठना चाहिए। बात मान लेता था, लेकिन क्योंकि जैसा जिसको सिखाया जाएगा वो वैसे ही करेगा। अल्लाह उस्मान, ये हाल था वहां पे। मुजाहिद मिल्लत अली रहमान हरम के अंदर अकेले जमात, उधर से आगे वो उधर से आ गए पुलिस वाले और कहने लगे कि आप अकेले नमाज क्यों पढ़ते हैं? तो मुजाहिद मिल्लत ने कहा कि तुम्हारी नजर में तो हम लोग मुशरिक हैं, तो हमें मुशरिक कहते हो क्योंकि हम वसीले के कायल हैं, नबी के वसीले को हम जायज कहते हैं, और तुम वसीले वाले को मुशरिक कहते हो, तो तुम्हारी नजर में तो हम मुशरिक हो गए, तो फिर क्यों पूछते हो अकेले क्यों नमाज पढ़ रहे हैं? हमें तो अकेले ही पढ़ने देना चाहिए, पूछना ही नहीं चाहिए। बोले आपको हमारे पीछे नमाज पढ़ना है, बोला आप फिर हमें मुशरिक कहना छोड़ दीजिए, आप हमें मुशरिक कहना छोड़ दीजिए, आप भी नबी के वसीले को जायज कहिए, आप भी नबी को कब्रों के अंदर जिंदा और जावेद मानिए, आप भी नबी के इल्म गैब का इकरार कीजिए, हम आपके पीछे नमाज पढ़ेंगे। बात बढ़ी और बढ़ने के बाद में कहा इस बार बगैर हज किए वो वापस जाना होगा। बोला नबी के आशिकों को वापस जाना तो पसंद है, नबी के गद्दारों के पीछे नमाज पढ़ना पसंद नहीं है। वाह वाह। आज जो लोग कहते हैं ना कि हम किसी के पीछे नमाज पढ़ लेते हैं, हम कुछ नहीं देखते, दाढ़ी टोपी देखते उसके पीछे नमाज पढ़ लेते हैं। मुजाहिद मिल्लत के चाहने वालों, जो उनसे सबक सीखो, वो अपने मुल्क के अंदर नहीं, हिंदुस्तान के अंदर नहीं, अरब के अंदर, वो भी हरम के अंदर कह रहे हैं कि हम तुम्हारे पीछे नहीं पढ़ सकते हैं। काबे का तवाफ ना करें ये गवारा हो सकता है, सफा मरवा की सही ना करें ये गवारा हो सकता है, अरफात में ना जाए ये हो सकता है, मुसल्फा में ना जाए ये हो सकता है, मीना में ना ठहरे ये हो सकता है, जमरात को कंकरी ना मारे ये हो सकता है। ये सारे अरकान छोड़ना मुझे पसंद है, ये हज के अरकान छोड़ सकते हैं, नबी के गद्दारों के साथ में समझौता नहीं कर सकते हैं। हाथों में हथकड़ियां डाली गई, पाँव में बेड़ियां डाली गई, जेलों में डाला गया। आदमी का कहना है, वो आलिम का कहना है कि हमने ख्वाब में देखा कि हुजूर मुजाहिद मिल्लत के लिए सरकार दो आलम ने कहा कि मेरे गुलाम जो हिंदुस्तान से आया है इसके लिए दस्तरखान लगा दो, तरह तरह की नेमतें चुन दो। वो उनका ख्वाब बयान करते हैं कि हमने मुजाहिद मिल्लत को नबी के साथ खाना तनाव फरमाते देखा। ये मुजाहिद मिल्लत की शान है। मुजाहिद मिल्लत कभी किसी से डरे नहीं, आंख में आंखें डाल करके बातिलों के आंखों में आंखें डाल करके बात करते रहे। गद्दारों के सामने हक बयानी से कभी आपने जी नहीं तोड़ाया, कभी आप डरे नहीं, कभी आप किसी से डरते नहीं, कभी सहमे नहीं, जिसकी बुनियाद पे अल्लाह ने हुजूर मुजाहिद मिल्लत के सदके में धामनगर को धामनगर से धामनगर शरीफ बना दिया, धामनगर शरीफ बना दिया। सियासत का ऐसा लेवल लगा कि अब क़यामत तक के कोई धामनगर नहीं कहता है, धामनगर शरीफ कहता है। बरेली को आला हज़रत के कदमी मेमनत में ऐसा सरफराज फरमाया कि अब बरेली को कोई बरेली नहीं कहता है, बरेली शरीफ कहता है। मकबूल किशोशी की बुनियाद पे अब कोई किशोशो नहीं कहता है, किशोशा शरीफ कहता है। देवा को वाली से पाक की बुनियाद पे कोई देवा नहीं कहता है, देवा शरीफ कहता है। अजमेर को ख्वाजा करीम नवाज के सदके में कोई अजमेर नहीं कहता है, अजमेर शरीफ कहता है। बगदाद तो गौसे आज़म की वजह से कोई बगदाद नहीं कहता, बगदाद शरीफ कहता है। ऐसी नजब को हज़रत अली की वजह से कोई नजब नहीं कहता है, नजब शरीफ कहता है। और मदीना को अब कोई यस्रब और मदीना नहीं, मदीना शरीफ कहता है। और जहाँ पे शरीफ लोग रहते हैं वहाँ शरीफ होता है, और जहाँ का कार होता है वहाँ पे वहाँ भी का लेवल होता है। आप भी शरीफ बन जाए तो
تو آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کا مزار شریف بن جائے گا، آپ کا بھی گھر شریف ہو جائے گا، گھرانہ شریف ہو جائے گا۔ بات لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ حضور مجاہد ملت اعلیٰ حضرت جماعت رضائے مصطفیٰ 3 چیزوں کو جمع کر کے ان نوجوانوں نے اپنے جیب خاص سے پیسے لگا کر بہترین شامیانے کا انتظام کیا۔ اتنے بڑے بڑے علماء شورا کو بلایا، اتنے اچھے نقیب کو بلایا، اور اس کے بعد بلانے کے بعد لوگوں کو پیغام دیا کہ آدمی کچھ کرے نہ کرے ایمان و عقیدے کی حفاظت کرے، کچھ کرے نہ کرے نماز کی پابندی کرے۔ آج ہماری پیشانیوں پہ سجدے کی طرف نہیں ہے، جس کی بنیاد پہ ہماری مسجدیں چھپتی چلی جا رہی ہیں، ہم مسجدوں سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، جس کی بنیاد پہ دوسرے لوگ مسجدوں پہ قابض ہوتے جا رہے ہیں۔ انہی چند لفظوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ بولنے میں سننے میں کوئی لغزش ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے اور اچھی باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اس محفل قبول فرمائے۔ اگر 2-3 شعر کے لیے قاضی انصار اللہ اورنگ آباد سے آئے ہوئے ہیں، اگر یہ لوگ اجازت دے دیں تو 2-3 شعر کے لیے ان کو اٹھا دیں گے، اس کے بعد مفتی صاحب ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔